السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، چھٹا پارہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بری باتوں کو بہت بلند آواز سے بولا جائے، پھیلایا جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنا یہ تو حرام ہے، کسی کی برائی کرنا حرام ہے، کسی کی برائی کا چرچا کرنا، کسی کی برائی کو وائرل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر دینی مصلحت کے تحت کسی گڑبڑی کی وجہ سے اسے ایکسپوز کرنا ہو تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ مظلوم شخص اپنی آواز کو اٹھا رہا ہے، ظالم کو ایکسپوز کر رہا ہے، دنیا کے سامنے اس کو لا رہا ہے، اس کی بات کو جہرن لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی اجازت دی ہے، اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ شکایت ہے۔ غیبت اور شکایت میں فرق ہوتا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی میڈیا والوں کو بھی نصیحت کر رہا ہے کہ میڈیا کا کام ہونا چاہیے مظلوموں کی آواز اٹھانا، جن پہ ظلم ہو رہا ان کی آواز اٹھانا۔ مظلوم اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک شخص اپنے پڑوسی سے بہت سخت پریشان تھا، سمجھا کے تھک چکا تھا، پڑوسی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی سے مشورہ کرنے آئے صحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر کا سامان نکال کے روڈ پہ رکھ دو۔ یہ شکایت کرنے کا آخری درجہ ہے۔ آدمی جب پریشان ہو چکا ہے پورے طریقے سے تب ایسا کرے گا تو اس آدمی کو 10 لوگ کہیں گے بھائی کیوں اتنا اس کو پریشان کر رہا، اس نے اپنا سامان باہر نکال کے رکھ دیا۔ تو اگر مظلوم اپنی آواز اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ظالم آدمی اپنے ظلم سے باز آنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد سورہ نساء ہی ابھی چل رہی ہے، چھٹے پارے میں بھی آیت نمبر 157 اور 58 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ عیسائیت اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، یہ مان گئے اور انہوں نے صلیب لگا دی، اسی کی پوجا کر دی، گلے میں بھی پہن لیا، جبکہ قرآن ریالٹی بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں مارا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ انہی جیسے کسی آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، اور اسی میں اختلاف کر رہے ہیں، اس میں ان کو شک ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے ان کو یقین بھی نہیں ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں مارا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے
کہ دنیا میں سب سے زیادہ دو دھرم اس وقت پاپولر ہے، جس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، عیسائیت، کرسچینٹی، اس میں سے اکثریت یہ مان رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو قتل کیا جا چکا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ زندہ ہیں اور وہ آسمانوں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ اس حقیقت کو کرسچینٹی کو بتانا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں تمہارے نبی کی عزت بتائی جا رہی ہے، تم اپنے نبی کو مان رہے ہو کہ وہ مر چکے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے تمہارے نبی زندہ ہے، جو ہمارے بھی نبی ہیں۔ سورہ نساء کی پھر آخری آیت آتی ہے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فتویٰ کوڈ کیا ہے، آیت نمبر 176، اور وہ فتویٰ وراثت کے باب میں ہے، مسئلے کلالہ کے بارے میں۔ کوئی ایسا آدمی ہو جو مر جائے، نہ اس کا باپ ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، ہاں ایک سسٹر ہے، تو اس کی سسٹر کو کتنا ملے گا، یہی مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سسٹر کو 50% اس کی پراپرٹی کا دے دیا جائے گا، نصف ملے گا اسے، اور اگر ایک سے زیادہ 2 بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 دے دیا جائے گا، اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو آپس میں بانٹ دیا جائے گا، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل مل جائے گا۔ یہ مسئلہ تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھ رہے تھے، اللہ کے نبی جواب نہیں دیے، یہ قرآن کریم کی آیت اتری تو آپ نے پڑھ کے سنا دیا۔ کیا آیت ہے؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے میرے نبی آپ سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، فتویٰ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے مسئلے کلالہ میں اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے۔ اب یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ یہ وراثت کے مسئلے کو خود بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہوا وراثت کو جس نے منمانی تقسیم کیا اس نے گمراہی کا کام کیا ہے۔ گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ فتویٰ دینا بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، زمین پہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ کوئی عالم جب یہ کہتا ہے کہ یہ حلال یہ حرام، تو وہ عالم کے نزدیک حلال و حرام نہیں ہے، حلال عند من، کس کے نزدیک وہ حلال ہے، کس کے نزدیک وہ حرام ہے؟ اللہ کے نزدیک۔ یعنی کہ ایک عالم اللہ کی تعلیمات کو پڑھ کر ریپریزنٹیٹو بنا ہوا ہے، وہ مندوب بنا ہوا، وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اللہ کی تعلیم کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام حلال ہے اور یہ کام حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ غیر معمولی کام ہے، اس میں مفتی ذرا بھی لاپرواہی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے کیا اور جان بوجھ کے کیا تو اللہ پر جھوٹ مانا جائے گا اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں اس نے پوری کوشش کی ہے، محنت کیا ہے اور اجتہاد کیا، اس کے بعد وہ فتویٰ دے رہا، اگر غلط ہو بھی گیا تب بھی اللہ کے نبی فرماتے اس کو 1 ثواب ملے گا، اور اگر صحیح ہوا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اس لیے فتویٰ دینا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ فتویٰ دلائل کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ کیوں اس کا نام سورہ مائدہ پڑا؟ یہ 7ویں پارے میں آئے گا۔ لیکن جب دسترخوان کی بات چل رہی ہو تو کھانے پینے کی بات بھی ہوگی۔ اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے ایک بہت ہی عظیم الشان اصول اور ضابطے کے ساتھ۔ مسلمان آدمی اپنوں سے وعدہ کرے گا، غیروں سے بھی کرے گا، جس سے بھی ضرورت پڑے گی عہد و پیمان ایگریمنٹ وعدہ ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ایک مومن کو عادت اپنی بنا لینی چاہیے کہ وعدہ پورا کرے، وعدہ خلاف نہ بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات کی اوفو بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو، اس کو نبھاؤ، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ فرمایا وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، یعنی ڈپلیکیٹ مسلمان کی پہچان، اوریجنل مسلمان کی پہچان نہیں کہ وعدہ خلافی کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بتایا، خاص طور سے مسلمان قوم گوشت کھانے والی قوم ہے،
اور یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے. جو جانور حلال ہیں واقعی کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن اس میں کیا حرام ہے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 سورہ مائدہ میں بتایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اے ایمان والو, تم پہ مردار حرام ہے, تم پہ خون حرام ہے, تم پہ خنزیر کا گوشت حرام ہے, اور وہ ساری چیزیں بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. 4 چیزیں ہو گئی. اب مردار میں 2 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا ہے. کیا؟ مچھلی اور ٹڈی. خون میں بھی آپ نے 2 چیزوں کو الگ کر دیا ہے, تلی اور کلیجی. تو مچھلی اور ٹڈی بھی حلال ہے, تلی اور کلیجی بھی حلال ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے, اس کی چربی وہ بھی حرام ہے. یہاں اسپیشلی گوشت کو ذکر کر کے پورا حرام کیا گیا ہے, ایسا نہیں کہ صرف گوشت حرام ہے. اور آگے فرمایا ہر وہ چیز, چاہے وہ جانور کا ہو یا مٹھائی ہو, بتاشا ہو, کچھ بھی ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کہیں اگر پیش کیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے. اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کی قسمیں بتائی ہیں جو اس زمانے میں لوگ کرتے تھے, وہ حرام ہوا کرتی تھی. تفسیر بغوی جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا کہ سورہ مائدہ میں 18 ایسی باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں جو قرآن کی دوسری صورتوں میں نہیں ہیں. 18 ایسی باتیں ہیں جو قرآن کی دوسری صورتوں میں نہیں ہیں. اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. آئیے ایک ایک دیکھتے ہیں. نمبر 1, والمنخنقۃ, گلا گھٹنے سے جو جانور مر جائے وہ بھی حرام ہے. رسی پھنس گئی یا کسی نے پکڑ کے دبا دیا. نمبر 2, والموقوذۃ, کسی کے مارنے سے اگر کوئی جانور مر جائے, لاٹھی سے مار رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے. نمبر 3, والمتردیۃ, جو جانور گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے. والنطیحۃ, سینگ مارنے سے یا ایکسیڈنٹ سے جو جانور خود بخود مر جائے وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع, اور درندے جس کو چیر پھاڑ کے کھا جائے, مر جائے جانور, وہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم, ہاں مگر جو تم ذبح کر لو. کیا مطلب؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 جانور ذکر کیے, ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے, ایسا جانور جو کسی کے مارنے سے مر جائے, ایسا جانور جو گر کے مر جائے, جو سینگ سے مارنے سے مر جائے, یا پھر جس کو کسی جانور نے شکار کیا ہو, کسی درندہ نے. اللہ فرما رہا ہے یہ 5 کے 5 جانور اگر تمہیں زندہ حالت میں ملے اور مرنے سے پہلے تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا تو تمہارے لیے حلال ہے. لیکن وہ پہلے اگر مر چکے ہو تو پھر نہیں کھا سکتے ہو. آج نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بوائلر مرغی مری ہوئی بیچ دیتے ہیں, جو جانور مرنے کے بعد بھی بیچ دیتے ہیں بزنس کے نام پہ, اور خریدنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ خرید کے لے کے چلا جاتا. نمبر 6, وما ذبح علی النصب, آستانوں پر جہاں پہ بت نصب کیے گئے, جہاں پہ غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے, وہاں پر لے جا کر کوئی جانور اگر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے. بلکہ وہاں پر لے جا کر اگر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو تب بھی حرام ہے. آپ کیوں لے کے گئے اس شرک والی جگہ پر ذبح کرنے کے لیے؟ نمبر 7, وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, تیروں سے فال نکالنا بھی اسلام میں حرام. 7 چیزیں بیان ہو گئی. ذالکم فسق, اب اللہ فرما رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ ہیں. نمبر 8, وما علمتم من الجوارح مکلبین, ہاں شکاری کتوں سے جو تم شکار کر لو اس کا کھانا حلال. نمبر 9, وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال. نمبر 10, والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال. نمبر 11, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم, ایمان والو جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو وضو کر لو.
نمبر 12 والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ نمبر 13 لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہ کیا کرو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام۔ 14 15 16 17 اللہ نے 4 طرح کے جانور کا نام لیا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے اللہ کا یہ آرڈر ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ کہتے تھے جانور کوئی ایسا جو دودھ دینے والا ہو، اس کا دودھ روک دو اور اس کو چھوڑ دو، تو یہ اس کا دودھ روک کر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور کہتے یہ اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جانور کا دودھ روک کے اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ادھر ادھر وہ گھومتا رہتا تھا، اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سائبہ، کوئی جانور جس میں سواری کی جا رہی تھی، سامان لادا جا رہا تھا، اس کو آزاد چھوڑ دیا، اب اس کے اوپر سامان ہی نہیں لادا جا رہا، وہ بھی بت کے نام پہ کہتے اللہ نے کہا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں کہا۔ وسیلہ، ایسا جانور جس نے لگاتار 2 مادہ بچے جنم دیے، اس اونٹنی کو وسیلہ بولتے ہیں، صاد سے وسیلہ۔ یہ لوگ اس کو بھی اللہ کے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، بولتے اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسا نہیں کہا۔ حام یعنی ایسا نر جانور، اونٹ جو مذکر ہو، جس نے 10 بچے پیدا کر دیے ہوں، تو اس کو بولتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو آزاد، اب اس پر سواری نہیں کرنا اور اس کے اوپر بیٹھنا نہیں، سامان نہیں اس کے اوپر رکھنا۔ اس طرح سے ان جانوروں کو یہ لوگ بتوں کے نام پہ چھوڑتے اور بولتے اللہ نے ایسا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما جعل اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ان کی اپنی جاہلیت ہے۔ نمبر 18 یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، ایمان والو جب موت کے وقت وصیت کرنا ہو تو 2 لوگوں کی گواہی چاہیے۔ یہ 18 چیزیں جو سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 آتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کو آیت وضو بھی کہتے ہیں، بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت پر مکمل کتاب بھی لکھی جا چکی ہے اور لکھی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب نماز کا ارادہ ہو تو تم وضو کر لو۔ وضو کی ضروری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کرتے ہوئے فرمایا اگر پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہو یا پانی نہ مل رہا ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لیا کرو۔ تمہیں وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تیمم وضو کے لیے بھی ہو جاتا ہے، تیمم غسل کی جگہ پہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم کو دشواری اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ یہ ساری باتیں بتلا کر اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک کر دیا جائے، تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا، تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرنا چاہتا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے وضو اور تیمم اور غسل کا طریقہ بتانے کے بعد فرمایا اے میرے بندو، یہ وضو کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے یہ مشکل نہیں ہے، یہ تیمم کے لیے جو کہا جا رہا ہے تمہاری زندگی دشوار بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ آسان دین بنایا گیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے دین کو آسان بنایا گیا ہے، عبادتیں آسان ہیں، روزہ نماز زکوٰۃ سب آسان ہے اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور روزے کا اہتمام کرو، یہ بڑی چیز ہے یعنی کہ مشکل چیز ہے، مگر اس کے لیے آسان ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ دین آسان ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عبادت آسان ہے لیکن سب کے لیے نہیں آسان ہے، ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ اور اللہ نے ایک اصول بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی طاقت ہے اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ ہر مسلمان پہ نماز اگر فرض ہے تو اس کا مطلب اللہ جانتا ہے ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض کیا گیا اللہ جانتا ہے ہر مسلمان روزہ رکھ سکتا ہے۔ مالدار پہ حج فرض کیا گیا تو اللہ جانتا ہے کہ یہ حج کر سکتا ہے۔ جو ہماری
طاقت کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ضروری قرار دیا ہے. طاقت سے باہر کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی بہانہ کرے کہ نہیں بڑا مشکل دین ہے، میں تو نہیں چل پاؤں گا، وہ آدمی کمزوری کا شکار ہے، وہ سستی کے شکار ہے، اس کے اندر کمزوری ہے. اللہ کے دین میں سختی نہیں ہے. اللہ کا دین آسان ہے. دین آسان ہے لیکن ساری آسانی اسی کے اندر ہے، اس کے باہر نہیں ہے. بہت سارے لوگ دین آسان ہے یہ بول کر بہت ساری ضروری چیزوں میں بھی اپنے لیے سب رخصتیں اور چھوٹ نکال لیتے ہیں. تو دین آسان ہے لیکن دین کے اندر جو چیز ہے اسی میں آسانی ہے، اس کے باہر آسانی آپ نہ تلاش کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، کہا جو چھوٹا بچہ اس کو غیر مکلف بتلا دیا گیا، جو آدمی پاگل ہے اس کے لیے چھوٹ دے دی گئی، جو آدمی سو رہا ہو سوتے حالت میں اس کو چھوٹ دے دی گئی. یہ کم آسانی ہے، بہت بڑی آسانی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 27 اور 32 میں آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ بیان کیا گیا، the first murder of this planet earth. اس پوری زمین کا پہلا مرڈر، انسانیت کا پہلا قتل، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے. اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا تھا؟ کیا ریزن تھے؟ واقعے بہت سارے بتلائے گئے، کوئی صحیح ریزن صحیح حدیث میں اوتھینٹک نہیں ملتا ہے. لیکن ایک بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ ایک کو دوسرے سے جیلسی ہو گئی تھی، ایک کو دوسرے سے حسد ہو گیا تھا. حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا. بھائی کا قاتل ہو گیا حسد کی وجہ سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اے اللہ حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرنے لگے. اگر کوئی انسان آپ سے حسد کرنے لگے تو آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کے ساتھ یہ ایسا نہیں کر سکتا، نہ، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کتنے نیچے گر سکتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے سکھایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. حاسد بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کے شرارت سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ بچا لے. دعاؤں میں دعا مانگی جا رہی کہ حاسد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے. ایک بھائی کا قتل کروا دیا حسد نے. ہماری شریعت میں بتایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک نے ایک کو مارا، دونوں جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ یہ جو مار رہا ہے، قتل کرنے والا ہے، یہ تو غالب آ گیا، لیکن یہ جو ادھر سے لڑ رہا تھا اس کو بھی موقع ملتا تو یہ بھی مار دیتا. یعنی دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ لڑائی اپنی کوئی لڑائی تھی، یہ اسلامی لڑائی نہیں تھی، تو یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے یہ بھی کلیئر کیا کہ یہ جو آدم کے بیٹے نے قابیل نے حابیل کا قتل کیا، دراصل اس نے 2 پاپ کیا ہے. ایک یہ کہ اس نے ظلم کیا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ظلم اس نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا ہے. اور یہ 2 گناہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، مرنے کے بعد تو رکھا ہوا ہے، دنیا ہی میں سزا ملتی ہے ان 2 گناہوں کی. ایک ظلم کرنا اور دوسرا رشتہ داری کو توڑ دینا، کاٹ دینا. اس نے یہی دونوں کام کیا تھا. ظلم کیا اپنے بھائی پر اور پھر رشتہ داری کو بھی توڑ دیا، اپنے سگے بھائی پہ ظلم کر دیا. تو سزا کیا مل گئی؟ سزا یہ ملی کہ اللہ تعالی آدم کے اس بیٹے قابیل کو اتنا زمانہ ہو گیا مرے ہوئے، آج بھی دنیا میں ظلم سے اگر کسی کا قتل ہو جائے تو قاتل کو جو گناہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ گناہ آدم کے بیٹے قابیل کو بھی ملتا رہتا ہے. یہی اس کی سزا ہے. کتنی صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آدم کے بیٹے قابیل کو سزا یہ مل رہی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ظالمانہ قتل ہوتا ہے اس کا گناہ ان کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ زمین کا پہلا قتل آدم کے بیٹے قابیل نے کیا تھا. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ آدمی مر چکا ہے، جا چکا، اس کو گناہ مل رہا ہے. سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ مرنے کے بعد گناہ ملنا یہی سب سے بڑی سزا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام کو ایک آیت میں اور ایک ایگزامپل کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف تقرب کو تلاش کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو سینٹنس کے اندر مسلمان کی پوری ذمہ داری کو پرو دیا ہے. کیا ہے؟ اتقوا اللہ. اس کا مطلب ہوا جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سب کو چھوڑ دو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, ہر نیکی کے کام کو کرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو. یعنی ہر وہ کام کرو جو نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے. اب اس کے علاوہ دین اور کیا ہے؟ یہی تو دین ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے کرنے کے لیے کرو اور جس چیز سے منع کیا گیا اس کو روک دو اپنے آپ کو. اور پھر مثال اللہ نے دی ہے ان دونوں کو پریکٹیکل میں دیکھنے کے لیے کہا وجاہدوا فی سبیلہ. یہ دونوں چیزیں پریکٹیکل میں نظر آئیں گی. فرمایا لعلکم تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ گے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس آیت سے بہت سارے بدعقیدہ لوگ اپنی دال گلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھیں گے یاد کہ دیکھو اللہ نے کہا وسیلہ اختیار کرو, لیکن یہاں پر وسیلہ کا معنی تقرب ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اس کو وسیلہ کہا گیا. یہ لوگ کیا سمجھتے؟ یہ کہتے ہیں یہاں وسیلہ کا مطلب نبی, وسیلہ کا مطلب ولی, وسیلہ کا مطلب بزرگ. یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے. یہ کس نے بتایا؟ کس صحابی سے منقول ہے کہ یہاں وسیلہ کا مطلب نبی, ولی یا بزرگ ہوتے ہیں؟ یہاں وسیلہ کا مطلب نیک عمل ہے. عمل اور عامل, ایک ورکر, دونوں میں انہیں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے نیک کاموں کو جو اللہ کے قریب کریں اس کو تلاش کرو, یعنی نیکی کرنے پر ابھار رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں شارٹ کٹ چاہیے, جو نیکی کرنے والے بزرگ ہیں ان کو تلاش لو اور ان سے کہو کہ ہمیں اللہ تک پہنچا دو. معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ یہ شرک والا ہے اور یہ توحید والا ہے. اللہ توحید کی بات کر رہا ہے, ان لوگوں نے قرآن کریم کی تحریف کی اور اپنے مطلب سے معنی نکالا اور شرک پر لے جا کر فٹ کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نبی کی حدیث صحابہ کے فہم کے مطابق علماء کی نگرانی میں سمجھنا ضروری ہے, ورنہ دنیا میں آج اتنے بھی بڑے بڑے جاہل ہیں کہ قرآن کی آیت سے شرک ثابت کر دیتے ہیں لیکن کہتے نہیں کہ یہ شرک ہے, وہ اس کو توحید بولتے ہیں. ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے, جبکہ وہ وسیلہ توسل وہ بحث یہاں پر ہے ہی نہیں. اسلام میں صرف 3 طرح کے وسیلے جائز. نمبر 1, آپ دعا کر سکتے ہیں اے اللہ تیرے ناموں کا وسیلہ, تیری صفات کا وسیلہ تو مجھے کامیاب فرما دے, جائز ہے. آپ دعا کر سکتے ہیں اے اللہ رب العالمین میری زندگی کی نیکیوں کا تجھے وسیلہ تو مجھے کامیاب فرما دے, اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں آپ, حلال ہے, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی نیک آدمی جو زندہ ہو, جو آپ کو سن رہا ہو, آپ اس سے کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. آپ اس نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کر کے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکتے ہیں, کامیابی کی دعا کروا سکتے ہیں. یہ 3 وسیلے اسلام میں جائز ہیں. اس کے علاوہ جتنے وسیلے بیان کیے جاتے ہیں سب حرام ہیں, غیر مشروع, ناجائز. کوئی دلیل اس پر نہیں ہے, چاہے جتنا کھینچ تان کر لے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگی. جھوٹی حدیث ہے, یہ موضوع ہے, روایت گڑی ہوئی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے دل میں بات ڈالی اور دعا سکھلائی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا اللہ نے سکھائی. یہ کہہ رہے نہیں آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر اپنی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی, ان کو توبہ قبول کیا. یہ حدیث موضوع حدیث ہے, موضوع حدیث. اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کا مسئلہ بیان کیا. کل میں نے بتایا تھا کہ جان کی قیمت کیا ہے
کرمنل لا اگر پڑھو تو پتہ چلے گا. آج بتا رہا ہوں کہ مال کی اہمیت کیا ہے اور دوسرے کے مال کو ٹچ کرنے کا گناہ کیا ہے. اگر اس کو جاننا ہو تو چوری والا جو لا ہے اس کو پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ والسارقۃ والسارق فاقطعوا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور ہو یا چورنی ہو ہاتھ کاٹ دو. لیکن ایسے ہی نہیں ہے, کچھ اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. نمبر 1 اللہ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کہاں سے؟ یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے, وضو میں دھلتے نا. لیکن ہاتھ کاٹنا جو چوری میں ہے وہ اتنا ہی ہے, بس اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہتھیلی, کلائی, بس اتنا ہی کاٹنا. آپ پوچھو گے کیسے مولانا, ہاتھ قرآن میں لکھا ہے اتنا, تو آپ اتنا کیسے بول رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس لیے قرآن کو حدیث سے سمجھنا ضروری ہے. نمبر 2, کتنا مال چورائے گا؟ آپ کی پین چوری کر لیا, آپ ہاتھ کٹوا دو گے؟ نہیں نا. اللہ کے نبی نے اس کو بھی مقدار ربع دینار. دینار سونے کا سکہ اس زمانے میں ہوتا تھا, کہا اس میں سے 25% کے برابر اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. نمبر 3, وہ سامان آدمی نے اپنی حفاظت کی جگہ پہ رکھا ہو. ایسا نہیں اپنی قیمتی چیزیں گھر کے باہر رکھ دیا ہو, گھر میں دروازہ بند کر کے سو رہا ہے, چوری ہو گئی, کہا نہیں جس نے چوری کیا کیمرے میں دیکھا اب اس کو میں قتل, اس کا ہاتھ کٹواؤں گا. نہیں, اس کی سیفٹی آپ نے خود پہلے کی ہو, وہاں سے کسی نے چرایا ہو. ورنہ ہو سکتا ہے اس کو وہ سمجھ لیا ہو کہ گرا پڑا ہے, پھر اس کا لقطے کا حکم ہو جائے گا, سرقہ کا حکم نہیں لگے گا پھر وہاں پر. تو یہ تیسری چیز. نمبر 4, یہ قانون وہاں نافذ ہوگا جہاں اسلامی عدالت ہوگی. یہ بہت غور سے سنیے, اسلامی عدالت جہاں ہوگی, ولی امر ہوگا, اسلامی حکمراں ہوگا, وہ اس قانون کو نافذ کر سکتا ہے. ہم اور آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے, لہذا ہم اور آپ نہیں کر سکتے. نمبر 5, اگر کسی نے چوری کی اب وہ توبہ کرنا چاہتا تو کیا توبہ ہو جائے گی اس کی؟ ہاں توبہ ہو جائے گی. توبہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول بھی کرے گا. لیکن توبہ کر لینے کی وجہ سے یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کینسل نہیں ہو سکتی. اگر وہ آدمی اللہ کے نبی تک پہنچا دیا گیا, اس زمانے میں پہنچا دیا گیا کیونکہ آپ ہی جج تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ کو کہتے تھے اللہ تیری توبہ قبول فرمائے, لیکن ہاتھ تو کاٹا جائے گا کیونکہ تم عدالت تک پہنچا گئے. نمبر 6, چور توبہ تو کرے لیکن جس کی سامان کو چرایا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار چوری کر لیا, اب اپنی پراپرٹی بنا لیا, بولا اب توبہ کر رہا ہوں. واپس کر کے توبہ کرو کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے. نمبر 7, عدالت میں کیس چلے جانے کے بعد اس کی سزا کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ سنن ابن ماجہ 2595 میں حدیث وضاحت کے ساتھ. نمبر 8, یہ جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہ اس گناہ کا کفارہ ہے. ساتھ میں اگر اس نے توبہ کیا ہے تو بدرجہ اولا یہ کفارہ ہے, یعنی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے جو انسانیت کی بدترین قوم تھی. اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں یہ چڑھاتے ہیں, تم سے دشمنی کر رہے ہیں, تمہاری کوئی غلطی نہیں, بس یہ کہ تم ایمان والے ہو اسی کی تمہیں سزا دے رہے ہیں. تو ذرا ان کی پرانی ہسٹری کھول کے ان کے سامنے رکھو تو صحیح, یہ کون ہے, ان کے باپ داداؤں کا کیا حشر ہوا تھا. فرمایا اللہ نے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ, کہہ دیجئے کیا میں تمہارے سامنے اس سے بھی بری ہسٹری کھول کے رکھوں جو اللہ کے نزدیک تمہارا حال تھا. من لعنہ اللہ, جن پر اللہ نے لعنت برسائی, وغضب علیہ اور اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا, وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور تمہارے باپ داداؤں میں سے اللہ نے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا. وعبد الطاغوت, تمہارے باپ داداؤں میں بعض لوگوں نے طاغوت کی پرستش کی, سامری کی بنائے ہوئے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل, یہ بدترین لوگ ہیں اور یہ بہت زیادہ گمراہ لوگ ہیں.
جب آپ کو کوئی ناجائز پریشان کر رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرانی کنڈلی نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ تم اپنی بات اپنے آپ کو سوچ کے دیکھو، تم آج ہمیں بولنے آئے ہو۔ یہ یہود ورسز مسلمان کی بات چل رہی ہے۔ ایک بات یہاں پر ذکر کی گئی کہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ کس کو بھائی؟ یہودیوں کے بعض قبیلے کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ اب دماغ میں بات آ گئی ہوگی، او مولانا صاحب وہ ڈارون نے جو تھیوری دی تھی کہ انسان بندر کی اولاد ہے، کہیں ایسا تو نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے، انسان کو تو بندر بنانے کی بات قرآن میں آئی ہے۔ ڈارون کہہ رہا ہے کہ انسان بندر کی اولاد، اس کی بات غلط ہے۔ ہاں غلط ہے، کیوں؟ ڈارون کی اس تھیوری کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ ڈارون جیسے بعد میں آئے، کب آئے پتہ نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جواب دے دیا کہ نہیں، انسانیت جو ہے یہ بندر کی اولاد نہیں ہے۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے انسانیت آدم کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، کچھ انسانوں کے چہروں کو مس کر دیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو بندر اور خنزیر پائے جا رہے ہیں کہیں یہی تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عذاب شدہ قوم کو نسلوں میں نہیں چلاتا ہے، یعنی ان کی نسل ہی نہیں بنتی، ان کی جنریشن ہی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ تو جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا وہ وہیں پہ ختم ہو گئے، ان کی جنریشن آگے نہیں بڑھی۔ اگر بڑھتی تو کیا ہوتا؟ ظلم ہوتا۔ ان کی جنریشن کی کیا غلطی تھی؟ ان کو بھی بندر بنا دیا گیا، ان کو بھی خنزیر بنا دیا گیا، ان کی جنریشن کی کیا غلطی تھی؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا مِن قَبْلُ، یہ بندر اور خنزیر یہ بہت پہلے سے ہیں، یہ انسانوں سے نہیں اور انسان ان سے نہیں ہے، دونوں الگ الگ مخلوقات ہیں، لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ انسان جو ہے بندر کی اولاد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ چہروں کو مس کر دیتا ہے۔ ایک گناہ تقدیر کا انکار، تقدیر کے باب میں جب ایمان میں گڑبڑی آتی ہے تو اس گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے کو مس کر دیتا ہے۔ دوسرا، شراب کو جب انسان پینے لگے تو اللہ تعالیٰ شراب پینے کی وجہ سے بھی انسان کے چہرے کو مس کر سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان گانے وغیرہ کا عادی ہے، اس کو زیادہ سنتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے چہرے مس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ کو ترمذی کی حدیث میں صحیح سند سے مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں یہ فرمایا کہ اے نبی آپ تبلیغ کریے، لیکن تبلیغ کس کی کریں گے؟ آج بھی مسلمان کہتے ہیں تبلیغ کرو، جماعت اسلام پر بنی ہے، لیکن کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے بتلایا کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی پر کیا کیا اتارا گیا؟ قرآن مجید، اور قرآن جیسی بھی ایک چیز جس کو ہم حدیث شریف کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے اللہ نے قرآن اور اسی کی طرح ایک چیز اور دی ہے، وہ حدیث پاک ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن یہ وحی جلی ہے اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں یہ وحی خفی ہے۔ دونوں چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے، یعنی قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب قرآن و حدیث سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کے طریقے پہ، لہذا صحابہ کے کانسیپٹ کی بھی ہمیں تبلیغ کرنی ہے۔ قرآن حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق تبلیغ کرنی ہے۔ اب جو اس کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن حدیث صحابہ کا فہم، یہی اسلامی تبلیغ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی چیز کی تبلیغ کر رہا ہے تو اسلامی تبلیغ نہیں ہے، وہ کچھ اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا۔ گویا کہ اللہ فرما رہا کہ
اے دنیا والوں جان لو کہ ہمارے نبی نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا اللہم هل بلغت، اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اپنی تبلیغ کر دی؟ لوگوں نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی آپ نے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، یعنی آپ نے ذمہ داری ادا کر دی۔ اب آج کے زمانے میں کوئی کہے یہ نیکی کا کام اللہ کے نبی سے رہ گیا تھا لہٰذا ہم کریں گے، اور جب کوئی اعتراض کرے گا کہ یہ بدعت ہے تم کہہ دیں گے یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ امام مالک فرما رہے ہیں ایسا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کریم پر اعتراض کر رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ تبلیغ کر دیجئے، اگر آپ نے نیکی کے کاموں کو نہیں بتلایا تو گویا کہ آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری نہیں ادا کی۔ جس آدمی نے کوئی نیا کام ایجاد کیا اسے بدعت حسنہ نام دے کر، اچھی بدعت نام دے کر اس کو دین کی چادر میں اس کو چلانا چاہتا ہے، امام مالک فرما رہے ہیں ایسا آدمی بدعتی ہے، بدعتی ہے، اس کے بدعتی ہونے میں شک نہ کیا جائے۔ نام بدل لینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، تبلیغ کی راہوں میں بڑی مشکلیں ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے، اور نبی کو تو بہت تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی اے نبی آپ تبلیغ کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو پہرا صحابہ کرام دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دن اللہ کے نبی کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ چل رہے ہیں ادھر سے ادھر، تھوڑا پریشان لگ رہے ہیں، میں نے پوچھا کیا ہوا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کاش کوئی پہرا دینے والا میرا ساتھی آ جاتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا سعد بن وقاص اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے چمچماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام گاہ آرام گاہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی میں پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے روم کے باہر، آپ کی حجرے کے باہر پہرا دوں گا، آپ آرام سے سو جائیے۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہے نبی سوئے، یہاں تک کہ آپ کے سونے کی آواز کو بھی میں نے سنا، یعنی آپ بہت آرام سے سو گئے۔ لیکن جب یہ آیت اتر گئی، یہ آیت اتری جس میں اللہ نے فرمایا نبی آپ کی حفاظت اللہ فرمائے گا، لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا، تو اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ پہرا دینے کے لیے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا صحابہ جاؤ آرام سے اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ، میرے اللہ نے کہا کہ تمہاری حفاظت کی جائے گی، اب مجھے پہرہ داری کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی معجزانہ طریقے سے اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا تھا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم حملے ہوئے، جان لیوا حملے ہوئے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوا، زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ جب تک دین کا کام کمپلیٹ نہیں ہو گیا تب تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا رہا، اور آپ اپنی طبعی موت اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 اور 74 کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نصارہ قوم کے دو بہت ہی زیادہ خطرناک کفریہ شرکیہ عقیدے کو بیان کیا ہے۔ عیسائی جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، جنہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب اللہ اس فتوے پر حکم لگاتے ہوئے فرما رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کفر ہے۔ ایسے لوگ کافر ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اگر کوئی کہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی کہے احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے تو کیا ہے؟ احمد اور احد آپ نے سنا ہے، احمد محمد الرسول اللہ، احد اللہ، کوئی کہے احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ اس میں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے میں مماثلت نہیں پائی جا رہی ہے، اس پر اللہ کفر کا حکم لگا رہا ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق خالق اور مخلوق کا بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ نور من نور اللہ، کیا اس میں مماثلت نہیں پائی جا رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ
عیسیٰ ابن اللہ سے یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ اڈاپٹ کر لیا گیا؟ نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے. یہ عقیدہ اگر صحابہ کا ہوتا صحابہ بیان کر جاتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور کفری عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. انہوں نے بھی کفر کیا جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے. کرسچینٹی کا یہ بھی عقیدہ ہے ان میں سے بعض کا کہ تین الگ الگ مل کے خدا ہیں یا تینوں الگ الگ ایک ایک خدا ہیں. یعنی عیسیٰ، مریم، جبرائیل، یا مریم کی جگہ پہ جبرائیل کو کبھی کبھی رکھتے، اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں الگ الگ خدا ہیں، یا پھر تینوں کو ملا کر ایک خدا مان لیا جائے. یہ آپس میں ایک یہ اپنے آپ میں خود ایک ایسی یہ پہلی ہے جس کو آج تک کرسچینٹی نہیں سمجھ پائی ہے. اتنا بدترین عقیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر کفر کا عقیدہ فتویٰ لگایا، کہا یہ لوگ بھی کافر ہیں. ایک بات بولوں، جو تین گاڈ مانے اللہ نے فرمایا وہ کافر ہے. تین کو ملا کر ایک مانے اللہ نے فرمایا وہ کافر ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہو کہ عبادت کرتے 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 میرے بزرگ کے اندر اللہ خود آ گیا اور ایک زمانہ آیا ان سے عبادت اٹھا لی گئی، یعنی اس میں اللہ کے حلول ہونے کا عقیدہ رکھے، خالق اور مخلوق کے اتحاد ہونے کا عقیدہ رکھے، اور یہ کہے ہر انسان کے اندر، ہر جانور کے اندر اللہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھے، کیا اس سے بڑا یہ کفر نہیں ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ کو کتابیں ملیں گی، اس میں صاف لکھا ہوا ہے ایک عورت سے زنا کرنے والا انسان جب اعتراض کیا گیا تو کہا جا رہا ہے کیا فرق ہے، کرنے والا بھی وہی تھا، کروانے والا بھی وہی تھا. استغفر اللہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو گھناؤنا یہ اسی کی دین ہے. گدھے نے کچھ آواز لگائی، کہا لبیک حاضر ہوں اللہ. گدھے سے اللہ بول رہا ہے، گدھے کے اندر بھی اللہ کو مان لیا. نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود، اتحاد، حلولیت، اس طرح کے جو عقیدے ہیں یہ دراصل ملحدانہ عقیدے ہیں، لیکن یہ تصوف کے پردے میں ہے. تصوف کا پردہ چاک کرنا ضروری ہے، ورنہ اسلامی عقیدہ محفوظ نہیں رہ پائے گا. یہ اسلامی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تین ماننے پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. یہ تو ہر کنکر میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہر ایک میں، کتا بلی اور گدھے میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عقیدہ درست کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد آیت نمبر 82 ہے. اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیولی ایک بات بتلائی، کہا مسلمان، یہودی، عیسائی. مسلمان ادھر کھڑا ہے، دونوں اس کے دشمن ہیں، لیکن دونوں میں زیادہ ڈینجر کون ہے؟ اب اللہ فرما رہا کہ زیادہ ڈینجر کون ہے اور کیوں ہے. فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے قرآن پڑھنے والوں، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمن مسلمانوں کا انہیں پاؤ گے جو یہودی ہیں یا شرک کرنے والے. مشرک اور یہودی سب سے زیادہ دشمن ایمان والوں کے یہی ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور ان میں سے اگر کوئی قریب ہے مسلمانوں کے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. میں جس پس منظر میں بتا رہا ہوں اسی میں سمجھیں کہ دونوں دشمن ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ نسبتاً بتلایا جا رہا ہے، یہ کمپیریٹیولی بتلایا جا رہا ہے کہ دونوں میں جب موازنہ ہوگا تو یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے بنسبت ان کے. کیوں؟ اللہ وجہ بتلاتے ہوئے فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. کیونکہ یہ جو نصارہ ہیں جو مسلمانوں کے قریب ہیں بنسبت ان کے اندر علماء، خطباء، علم والے لوگ موجود ہیں اور نیکی کا کام کرنے والے بزرگ لوگ، درویش لوگ بھی موجود ہیں. اور ایک خوبی یہ ہے کہ یہ پولائٹ ہوتے ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ میں ہوتے ہیں. یہ گھمنڈی لوگ ہیں اور یہ گھمنڈی لوگ نہیں ہیں.
اس لیے یہ ان سے اچھے ہیں. اور یہ اوریجنل کرسچن کی بات ہو رہی ہے, ڈپلیکیٹ نہیں. آج کل کے کرسچن ایسے ہیں کہ وہ کرسچن کم ہیں, یہودی زیادہ لگتے ہیں. مسلمانوں سے جو ان کی نفرت ہے کہ وہ کرسچن کم, یہودی زیادہ لگتے ہیں, یعنی یہودیت زیادہ نصارہ ہے. لیکن اس زمانے کے نصارہ کی بات ہو رہی تھی جب یہ دونوں الگ الگ دھرم تھے اور الگ الگ سوچ تھی, اور دونوں میں کافی ڈیفرنس نظر آتا. واقعی یہود کی تاریخ بڑی خطرناک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عادت تھی نبیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا. اللہ کے دین کو پہنچانے والوں کو مارنا, قتل کرنا, ذلیل کرنا, رسوا کرنا, یہ یہودیوں کی عادت ہے. لیکن افسوس یہی عادت ہم مسلمانوں میں دھیرے دھیرے آ رہی ہے. علماء سے دشمنی, موقع ملے تو مار دو, موقع ملے تو اس کو اڑا دو, موقع ملے تو اس کو دور کر دو. یہ یہودیوں والی صفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. ان کی ایک برائی یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش ان لوگوں نے کی. آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش کی, آپ کو جب نہ مار سکے, قتل نہ کر سکے, بہانے سے تو دعوت لے کے زہر میں کھلا دیا. یہ وہی قوم تھی جو نبیوں کو قتل اپنی عادت سے کبھی باز نہیں آئی ہے. آخری نبی تک ان کی عادت رہی ہے کہ نبی کو کسی طریقے سے مار دیا جائے. جو قوم دین کے رہنماؤں کو مارتی ہو وہاں دین علم ہوگا, وہاں دین علم نہیں ہوگا. اس لیے علماء سے دور ہوتی رہی. پھر کیا ہوا, ڈپلیکیٹ لوگ آئے, تورات کو اٹھایا اور بدلنا چالو کر دیا, اپنے من کے حساب سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالی ہمارے دین اسلام کو, قرآن مجید کو اس طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے. علماء ہی قرآن کا ترجمہ و تفسیر کرے, علماء ہی دین بتلائے, اسی میں بھلائی ہے. ورنہ یہودیوں کی روش پہ جانے میں دیر نہیں لگے گی. اور یہ کرسچن جو تھے ان کے اندر دیکھیے علم بھی تھا. اللہ نے فرمایا قسیسین, ان کے اندر قسیس ہیں. قسیس جیسے یہودی عالم کو حبر بولتے ہیں اور کرسچن کے عالم کو قسیس بولتے ہیں اور مسلمانوں کے عالم کو عالم بولتے ہیں. تو یہ عالم کا ایک ٹائٹل تھا قسیس. یہ عالم ہوتے تھے, یہ خطبہ ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان میں یہ جو لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے ان کی قوم سنبھلی ہوئی ہے بنسبت یہودیوں کے. اور ان کے اندر رہبان بھی ہیں. رہبان مطلب ہوا وہ درویش لوگ جو عبادت گزار ہیں, جن کو دنیا سے بہت زیادہ مطلب نہیں ہوتا. یہ اس زمانے میں اس دھرم کے اندر پائے جاتے تھے اور یہ لوگ گھمنڈی نہیں ہوا کرتے. اس لیے مسلمانوں کے لیے بنسبت یہودی کے یہ زیادہ اچھے ہیں. لیکن دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن ہے, یہ کبھی نہیں بھولنا ہے. اور دونوں سے ہی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ چھٹے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے تھی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے. آمین.